اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وأکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو چیزوں کی دھمکی دی کہ اگر آپ میرا کہنا نہیں مانو گے تو لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو آپ کو جیل جانا پڑے گا یا بے عزت ہونا پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑی آفت ہے اور اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں جیل کو پسند کر لوں، اس لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یا اللہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے اس کے مکر سے نہ بچایا ہوتا اور اس کی چال سے میری حفاظت نہ کی ہوتی، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں یہ کام کر لیتا اور جیسا کہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے ان جاہلوں میں شمار ہو جاتا. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ آپ نے میری حفاظت فرمائی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کوشش کرنا انسان کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد پھر یہ جملہ استعمال کیا کہ اللہ میں جو بچا ہوں گناہ سے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، آپ نے مجھے بچایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے عبادت ہوتی ہے. سجدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہی سجدے کے انکار کی وجہ سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا، گلے میں لعنت کا طوق پہنایا اور قیامت تک کے لیے جتنے لوگ گناہ کریں گے سب کے گناہ کا وبال اس پہ سر پر ڈال دیا، اس کو مردود کہا، اس کے اوپر اپنی لعنت برسائی ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے. اور جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اللہ نے خوش ہو کر ان کی پیشانی پر پورا قرآن مجید لکھ دیا. اور دوسرا سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. تو عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی. ہم ہر عبادت کے بعد اللہ کا شکر اور احسان مانے کہ اللہ تو نے کرنے کی توفیق دی تو ہم نے کیا، ورنہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور اللہ کا شکرانہ ادا کرے کہ اللہ تو نے کرنے کی توفیق دی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گناہوں سے بچا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تیرا کمال کہ تو نے مجھے بچایا، اگر تو نہ بچاتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، فصرف عنہ کیدہن، اور اس کے مکر سے ان کو ہٹا دیا، اس گناہ سے ان کی حفاظت فرمائے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ پاک سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جیسا انسان کے سننے میں اور اللہ کے سننے میں یہ فرق ہے کہ ہم میں دو کان اللہ نے عطا فرمائے. اب دو انسان دو طرف سے بیٹھے ہیں اور دونوں طرف سے بات کرنے لگے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی کوئی ایک آدمی بات کرے، حالانکہ کان تو دو ہے نا، دونوں سن سکتا ہے آدمی اور سن بھی رہا ہے، لیکن دونوں لوگ جب بات کریں گے تو اس کو انتشار ہوگا، اس کو خلل ہوگا. اس کی طاقت نہیں ہے کہ دونوں کی بات ایک ساتھ سن سکے. اور میرے اللہ کی طاقت کیا ہے
کہ ساری 18,000 مخلوقات اپنی اپنی الگ الگ زبانوں میں، پرند ہے، چرند ہے، چونٹیاں ہے، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو پرندے لٹکے ہوئے ہیں، اور جو ان کی غذا ہوا ہے، یہ ساری مخلوق، فرشتے، جنات، بشر، سب مل کر ایک وقت میں اللہ سے مانگے تو اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ جانتا بھی ہے کہ مجھے کس کی سننا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے ایک سنت ہمارے زندگی میں آتی ہے کہ بھئی جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں میری عزت کی حفاظت نہیں ہوئی تو اس کو محل اور وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ جب تک انسان اس جگہ کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا کام اتنا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور خلوت کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مصلی بچھا کر کہہ دے کہ الہ العالمین، حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچنے کے لیے جیل میں چلے گئے، میں گناہوں سے بچنے کے لیے مصلی کے جیل پر آیا ہوں، بس اب میری حفاظت فرما لے۔ ہم مصلی پر کھڑے ہو جائے، اللہ سے کہے کہ ہم مصلی کے جیل پر آیا ہوا ہوں، یہ میرے لیے جیل ہے، یعنی تیری حفاظت کا پہرہ میرے پاس ہے، میں یہاں تک آیا ہوا ہوں۔ جب تک انسان دل میں یہ تہیہ اور ارادہ نہیں کرے گا کہ مجھے مکمل طور پر گناہ سے بچنا ہے، تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے ضرور کہا ہے کہ تم ارادہ کرو تو میں مدد کروں گا، اور تم ارادہ ہی نہ کرو تو مدد آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے، ضرور بھی ضرور میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے خود نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تمہارا ارادہ صحیح ہوگا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور ارادہ صحیح نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کریں، ہم جنت میں بھی چلے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشات اس دنیا میں پوری ہو جائے اور ہم جنت میں بھی چلے جائیں، کہیں نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ اپنے وقت کے ایک بادشاہ تھے، منٹوں میں زندگی بدل گئی، ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا، ندی کے کنارے گودڑی لے کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ والے، کچھ ایسا عمل بتا دو کہ میں گناہ بھی کروں اور جنت میں بھی چلا جاؤں۔ کام کی بات ہے، ہمارے مطلب کی بات ہے کہ گناہ بھی کروں اور جنت میں چھلانگ بھی لگا دوں، ایسا کوئی عمل بتاؤ۔ میرے آپ کے پاس کوئی آیا، ہم تو بھگا دے، اٹھ گئے، چل بھاگ گئے سے۔ اللہ والے بھگاتے نہیں کبھی اپنے دربار سے، کہا بیٹھ جا بتا دیتا ہوں، کہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے، کہا نہیں چھوٹتا ہے گناہ، گناہ کرنا بھی ہے اور جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے، کہا بیٹھ جا بتا دو۔ اچھا اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ زمین کس کی ہے؟ کہا اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ کی زمین ہے تو ہم جب گناہ کرے تو اللہ کی زمین پر نہیں کرنا چاہیے نا، اللہ کی زمین ہے تو زمین سے ہٹ کر گناہ کر لے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ زمین سے ہٹ کر کہاں کروں گا؟ کیا زمین آسمان کے درمیان لٹک کر تو نہیں کر سکتا نا؟ کہ چل زمین سے ہٹ کر نہیں کر سکتا، نہیں، کہ اللہ آسمان بہت بڑا ہے اللہ کا، جہاں جہاں آسمان کا سایہ ہے نا اس سائے سے ہٹ کر کر لینا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ تو آسمان ہے ہی، اور میں جہاں چلوں گا آسمان تو میرے اوپر رہے گا، تو وہاں کیسے نہیں ہو؟ کہ یہ بھی نہیں ہو، کہا نہیں۔ اچھا ایک کام کر، کل سے بھوک ہڑتال پر اتر جا، کھانا بھی چھوڑ دے، پانی پینا بھی چھوڑ دے، اور اللہ کو کہہ دے کہ تیرا کھاتا بھی نہیں، تیرا پیتا بھی نہیں، اور تیرا مانتا بھی نہیں۔ کہ اللہ والے آپ کیا بتا رہے ہو؟ کہ جب کھانا ہی نہیں کھاؤں گا تو گناہ کیسے کروں گا؟ گناہ کی طاقت کہاں رہے گی میرے؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا نہیں۔ یعنی ان کے بات کرنے کا انداز اور سمجھانے کا لہجہ تو سمجھ لی کہ اللہ والے کس طریقے سے اس کا دماغ اس کا ذہن بنا رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کیسی ہو رہی۔ کہا چل جتنا گناہ کرنا ہے کر لے، موت کا فرشتہ تو آئے گا تیرے پاس۔ جب موت کا فرشتہ آئے نا، اس کہنا بھائی جاؤ مجھے گناہ کرنا باقی، ابھی روح مت نکالنا میری۔ میری کیا مجال ہے کہ اس کے سامنے کہوں گا؟ کہ نہیں کہہ سکتا فرشتے کو۔ کہا میری تھوڑی مجال ہے، وہ تو آئے گا دبوچ لے گا، سیدھا سینے پر بیٹھ جائے گا میرے۔ کہا اتنا سب جانتا ہے تو کہ تیرے سینے پر آ کر بیٹھ جائے گا اور اپنا پنجہ گاڑ دے گا سینے کے اوپر، تو اتنا سب جانتا ہے تو نہیں روک سکتا۔ کہا نہیں فرشتے کو میں تھوڑی روک سکتا۔ اچھا چل اس کو بھی چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ جب فرشتہ روح نکالے گا، لے کر چلا جائے گا، تجھے تیرے گھر والے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں گے، تو ایک بورڈ لگا دینا قبرستان کے اندر، ممنوع الدخول،
نو انٹری، کہ فرشتوں کو میرے قبر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. کبھی میری کیا مجال ہے کہ میں وہاں بورڈ لگاؤں گا؟ کہ یہ بھی نہیں کر سکتا. کہ نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی اللہ والے اس کا ذہن کیسا بنا رہے وہ تو دیکھیے. پھر آگے چل کر فرمایا ایک کام کر لے، چل کوئی بات نہیں، قبر میں فرشتہ آئے گا تو گودے بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، سب کچھ ہوگا. اور جب میدان محشر میں اللہ قبر سے اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چل سیدھا جہنم میں کود جا، تیرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، تو سارے گناہوں سے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا اور گناہوں سے لبریز ہے، تیرے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک سارے اعضاؤں کو تو نے گناہوں میں استعمال کر لیا، سیدھا جا اور جہنم میں کود جا. اللہ کے سامنے ڈٹ جانا کہ میں تو نہیں جاؤں گا جہنم میں تو جنت میں جاؤں گا. کہتا اللہ والے آپ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں تھوڑی ڈٹ سکتا ہوں، اللہ کی طاقت کہاں اور میں کہاں. تو کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا نہیں کر سکتا. اب ہتھوڑا لوہا گرم تھا، اللہ والے نے ہتھوڑا مار دیا کہ دیکھ بیٹا ایک بات سن لے کہ تو زمین چھوڑ کر گناہ نہیں کر سکتا، آسمان چھوڑ کر گناہ نہیں کر سکتا، بھوکا رہ کر گناہ نہیں کر سکتا، روح نکالنے والے فرشتے کو نہیں روک سکتا، قبر میں آنے والے فرشتے کو نہیں روک سکتا، اور اللہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا، تو تیری کوئی حیثیت ہی نہیں تو پھر کیوں گناہ کرتا ہے؟ کیا میں کان پکڑتا ہوں آج کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا. تو ان کا سمجھانے کا ایک انداز تھا. تو وہ سمجھ گیا، اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد. اصل میں گناہوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک اللہ والے نے بہت عجیب نسخہ لکھا ہے، میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر گناہوں کی طرف دل بہت مائل ہو رہا ہے یا کسی پر دل فریفتہ ہو چکا ہے، اب وہاں سے دل ہٹانا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ میں ایک عمل بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اچھی تسبیح ہے. 4 جملے ہیں: لا مرغوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے آپ ایک مرتبہ: لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صبح ایک تسبیح، شام میں ایک تسبیح. اب اس کا ورد اگر رکھو گے نا تو دھیرے 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 آپ کے دل میں اللہ کی محبت بسے گی اور گناہ سے نفرت ہونے لگے گی. اتنی مجرب تسبیح ہے کہ بہت بڑے بڑے اللہ والے قطب ابدال اس تسبیح کو اکیلے میں تنہائی میں پڑھ دی. بہت انمول خزانے کا تحفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے. دیکھیے موت کا فرشتہ تو ہمارے سر پر کھڑا ہے، کب آنی ہے کوئی پتہ نہیں، اس لیے ہر وقت ہمیں تیاری میں رہنا ہے. آج بازار میں کپڑا کم بیچا جا رہا ہے، کفن زیادہ بیچا جا رہا ہے. آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں نا بازار کا کیا ہے. تو اس لیے ہم اپنے موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں. جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے ان حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. آج لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف. ان کی موت سے تو عبرت حاصل کریں. مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو قبرستان میں جانا ہے. ہم نے کیا تیاری کی ہے قبر کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. جو منزل، جو سفر ہمارا ہے، تنہائی کا سفر ہے، توشہ کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں. اس زمانے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جانوروں پر اتنا خوف طاری رہتا تھا، ہم سوچ نہیں سکتے. اس زمانے کے جانور ایسے تھے، صحابہ کی زندگی کی صحبت انہیں مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا ایک اونٹ تھا، اس کا بہت خیال رکھتے تھے. اس کے اوپر وزن لاد کر بھی اتنا زیادہ نہیں لے جاتے کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اس کے آرام کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، بڑے اس کو آرام دیتے تھے. لیکن وہ رات میں جب سوتے تھے تو وہ عجیب طرح کی آوازیں نکالتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کی شکایت لے کر بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. کیسی تربیت ہوگی ان لوگوں کی. ہمارے جیسا ہو تو پہلے تو ڈنڈے مار کے باہر بھگا دے کہ اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، پھر بھی یہ آواز نکال کے میری نیند خراب کرتا ہے. تو بیچارے سوتے تھے تو ان کی نیند خراب ہوتی تھی. تو صحابی گئے کہ اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کرتا ہوں. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا ہوں، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ میری نیند خراب کرتا ہے. جب میں سوتا ہوں تو عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بیچ ڈالو، چھوڑ دو، آزاد کر دو،
دوسرا خرید لو. کہا نہیں تمہاری بات سنیے ذرا اس کی بھی تو بات سن لو کہ کون سچا ہے. یہ اصل ہوتا ہے تقاضا شریعت کا. سامنے والا کتنا سے کتنا جھوٹا کتنا سے کتنا غلط ہو، لیکن شریعت نے یہ بتایا کہ جب تک سامنے والے کی بات نہیں سنو گے جب تک فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. حضرت حکیم لقمان کا قول ہے نا کہ بھئی کوئی شخص آپ کے پاس ایک آنکھ لے کر آ جائے اور کہے کہ بھئی دیکھو صابری مسجد والوں، یہ لمبایت والوں نے، میٹھی کھاڑی والوں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے. کہ آپ تلواریں لے کر باہر مت نکلنا، پہلے وہاں جا کے انکوائری کرو، پتہ چلے گا کہ یہ 2 نکال کر آیا ہوگا جب کر اس کی 1 نکلی ہوگی. لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب آپ تحقیق کرو گے. بغیر تحقیق تو اچھل کر کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کی بات ذرا اس کو لاؤ میرے پاس لے کر آؤ. یہ صحابی گئے اور خوشی خوشی جا رہے تھے کہ چلو آج اللہ کے رسول اس کا علاج کر دیں گے، اس کو ڈانٹیں گے. تو گئے تو اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان میں جا کر کہا چل تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. جیسا اللہ کے رسول کا نام آیا تو اونٹ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپکنے لگ گئے. اور صحابی خود فرماتے میں نے دیکھا اور فوراً کھڑا ہو گیا، جیسا جھٹکے سے کھڑا ہوتا ہے نا گھبرا کر. اچھا اونٹ کا چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گردن نیچے یا اوپر کر کے چلتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے اونٹ کیسے چلتا ہے؟ اوپر. جیسے اللہ کے رسول کا نام کانوں میں پڑا اپنی گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر چل رہا ہے. اللہ اکبر. انہیں کیا ادب تھا جانوروں میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بعد جیسے گیا نا اپنے دونوں قدم ڈالے اور اپنی گردن کو نیچے ڈال کر بیٹھ گیا. وہ صحابی گئے اللہ کے رسول میرا اونٹ آ گیا. یہ تو بڑے اندر خوش ہیں کہ آج ڈانٹ پڑے گی اس کو، ایسے میری نیند سکون سے ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اسے سلام کیا. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اس نے سلام کا جواب بھی دیا. کہا بھائی تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تیرے آرام کا خیال رکھتا ہے، تیری طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا ہے، یہ صحیح ہے؟ کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے. کہا پھر تو اس کی نیند کیوں خراب کرتا ہے؟ اللہ کے رسول بات دراصل یہ ہے کہ یہ جب میرا خیال رکھتے ہیں تو میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں بھی ان کا خیال رکھوں. کہیں میرے مالک ہیں یہ تھکے تھکائے آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کی عشاء کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے اس لیے میں خراٹے لیتا ہوں. اللہ کل قیامت میں اللہ مجھ سے بھی تو پوچھے گا کہ تیرا جب یہ خیال رکھتا تھا تو تو نے اس کا کیا خیال رکھا ہے. کان کھل گئے مالک کے کہ میری شکایت الٹیاں ہو گئی. اس زمانے میں جانوروں کا یہ حال تھا، ہمارا کیا حال ہے؟ تو اصل میں گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے. جب تک بندہ اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے، یہ اصل جڑ بنیاد ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ کافی میں نے سوچا تھا کہ سورہ یوسف ہم کھینچ لیں گے، کافی آگے نکل جائیں گے، لیکن 1-1.5 رکوع بھی ہم پہنچ نہیں پائے. بہرحال جو کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جو ضروری باتیں تھیں اور مجھ سے جتنی کوشش ہو سکی سمجھانے کی میں نے سمجھائی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہمارے سمجھانے میں ہمارے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنے رحمت سے اسے معاف فرما دے. انسان ہے سمجھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، سننے میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگے. دوسرا کہ جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کی حفاظت کریں. دیکھیے عبادت کرنا بہت آسان ہے لیکن عبادت کا ضائع کرنا بہت مشکل، عبادت کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے. تو ہم عبادتوں کو سنبھالیں، ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ پورا مہینہ تو نے روزے رکھوائے، میرے پاس پورا مہینہ میں نے تراویح پڑھی، میں نے اعتکاف کیا، میں کبھی دین کے راستے میں چلا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے تہجد پڑھی. اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ میری عبادت ختم ہو جائے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے. میں کسی کی غیبت کروں گا میری عبادت اس کے نام اعمال میں چاہیے، میں کسی کی غیبت سنوں گا میری عبادت اس کے نام اعمال میں، میں کسی کو برا بھلا کہوں گا دل میں اس کے لیے بدگمانی لاؤں گا میری عبادت وہاں چلی جائے گی. ہر وقت جہاں بھی بیٹھے کبھی دل میں ایسا برا خیال آ جائے فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ میں نے عبادت کی ہے، میری عبادت کی حفاظت فرما لے. تو حفاظت کرنے والا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. بس اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ان اعمال کو قبول فرما کر اللہ مرتے دم تک اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عید کے دن ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے اور بہت مجرب ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمیں بھی کام آئے گا اور ہمارے مردوں کو بھی کام آئے گا. عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جو بھی آپ کی نماز کا وقت ہے اس سے کچھ پہلے تو ہم آتے ہی مسجد کے اندر عید کے دن 300 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھیے ایک مرتبہ سبحان اللہ
وبحمدہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 300 مرتبہ عید کے دن، یعنی ابھی یہ عید ہے، اس کے بعد بقرعید آئے گی، اس دن بھی پڑھنا ہے آپ کو، پڑھنے کے بعد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت کریں گے۔ اب جتنے مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کی نیت کریں گے نا، تو جتنے مرحومین کی نیت کریں گے ہر ایک کے قبر میں اللہ 1000 نور پیدا کرے گا۔ کتنے نور؟ اور اللہ کی طرف سے ایک نور تو کافی ہے۔ اچھا ان کو تو دے گا ہی دے گا، لیکن ہم مر جائیں گے تو ہمارے قبر میں بھی اللہ 1000 نور عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے کا یہ خصوصی عمل ہے، پابندی سے کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، فطرہ، صدقۃ الفطر، روزے کا شکرانہ ہے۔ ہماری عادت ایسی ہوتی ہے کہ عید کے دن، حالانکہ عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی فطرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن غرباء کو آپ دے رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب بھی ہمارے عید میں شامل ہو جائے۔ آپ اگر عید کی نماز کے دن، عید کی نماز سے پہلے دیں گے تو وہ بھی بیچارہ کیا خریدے گا اور کیا عید کی تیاری کرے گا، اس سے بہتر ہے پہلے سے نکال کر اس کو دے دے، ہمارا فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے اگر اللہ نے دولت عطا فرمائی، اس میں 4 قسم ہے، یاد رکھ لینا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، خوشحال ہے، سر پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، تو سب سے افضل ترین فطرہ ہے منقع۔ منقع کا مطلب ہوتا ہے کشمش۔ کشمش جو ہے ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو، یعنی آج کے بھاؤ کے اعتبار سے 1050 روپیہ ایک آدمی کا ہوتا ہے۔ سمجھ لینا، آپ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ پوچھ لینا۔ نمبر 2، کھجور، 3.5 کلو کھجور ہے، تو اس کا حساب نکالا جائے تو 700 روپیہ ایک آدمی کا فطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو اگر آپ 3.5 کلو دیتے ہیں تو مشکل سے 350 روپیہ اس کا ہوتا ہے۔ اور آخری درجہ ہے گیہوں کا، 2.25 کلو گیہوں، اس کا حساب آج بازار کے حساب سے آپ لگائیے تو اس کا حساب 60 یا 70 روپیہ ہوتا ہے ایک آدمی کا۔ یہ روزے کا شکرانہ ہے۔ جب تک آپ فطرہ ادا نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے، یہ سمجھ لینا۔ اور فطرے کے لیے ضروری نہیں کہ صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر زکوٰۃ واجب نہیں بھی ہے تو کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا، 60-70 روپیہ ایک آدمی کا دینا ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے منقع یعنی کشمش کا، 1050 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، فدیہ۔ فدیہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے، ایسا بیمار پڑا ہے کہ اب اس کی امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، یا روزے کو قضا کرے گا یا نماز قضا کر پائے گا، اس کے لیے فدیہ رکھا ہے اسلام نے۔ اگر نماز کا فدیہ آپ دے رہے ہیں، آدمی اسی حال میں چلا گیا، کئی سالوں سے بستر پہ پڑا ہوا تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھا، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کے نمازوں کا جو فدیہ ہے وہ 5 نمازوں کی جگہ پر 6 فدیہ آپ کو روزانہ کا دینا ہوگا، 5 نمازوں کا اور ایک واجب الوتر جو ہے اس کا بھی فدیہ دینا، تو 6 فدیے روزانہ کے آپ کو دینے ہیں اس کے نمازوں کے، اور روزے کا روزانہ کا 1 فدیہ دینا ہے۔ فدیے کی مقدار بھی وہی ہے جو فطرے کی مقدار ہے، جو آپ کو میں نے بتایا ہے، اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے ذمے کوئی چیز باقی نہ رہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمیں اس کا سوال ہو اور ہمیں جواب دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جیسے ہم نماز رمضان میں پڑھ رہے تھے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے، پکی بات۔ فجر کی نماز امید رکھوں میں آپ سے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔